مدر صاحب آئی اسٹارٹ ود یو. مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کیا یہ صرف اپنے ووٹرز کا سپورٹرز کا لہو گرمانے کے لیے ہے، اسٹریٹجی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے، یا یہ واقعی اسلام آباد جا کے کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے جس کا اینڈ اپ عدم اعتماد پہ یا حکومت کے لیے مشکلات پہ ہوگا؟ شکریہ عادل. دیکھیے میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بہت بڑا رسک لیا ہے، اور رسک میں جس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اتنا لمبا طویل روٹ جو ہے اس سے پہلے کبھی بھی لانگ مارچ میں نہیں لیا گیا. یعنی تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آپ 8 یا 9 مارچ کو وہاں پہنچیں گے. اصل چیز یہ ہوتی ہے لانگ مارچ کا سب سے بڑی، کیونکہ میں نے کئی لانگ مارچ دیکھے ہیں، کہ جب آپ اینڈ کرتے ہیں، جب آپ آخری اسٹیشن پر ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ کتنا کراؤڈ ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. راستے میں ظاہر ہے اگر آپ سندھ سے گزریں گے، سندھ کے ہر اسٹیشن پہ وہاں لوگ ہوں گے، ساری وہ ہوں گے. پھر جب آپ پنجاب میں داخل ہوں گے، اور پنجاب میں ظاہر ہے سندھ کے مقابلے میں پنجاب میں موسم بھی بہت زیادہ سرد ہے، خاص طور پہ رات کو. دن میں تو چلیں زیادہ آپ کو مل جائے گی، لیکن رات کو پھر لوگوں کے ٹھہرنے کا تو یہ ایک طویل وہ ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کا بہت حد تک تعلق آنے والے بلدیاتی الیکشن اور عام انتخابات سے ہے. اس کا دوسرا تعلق انٹرلنکڈ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. امکان اس چیز کا ہے کہ جب بلاول بھٹو کا قافلہ اسلام آباد کے قریب پہنچے گا تو شاید عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی جائے گی. پلان یہی ہے ان کا غالباً. لیکن یہ کہ جب آپ پہنچیں گے اسلام آباد، اس وقت آپ کے ساتھ کتنا کراؤڈ ہوگا، وہ سب سے کروشل پیریڈ ہوگا. دیکھیے ہمارے یہاں ویسے تو کراؤڈ ہم جس طرح ہمارے یہاں میڈیا میں ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، ہزاروں کے کراؤڈ کو ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کا بتاتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے کراؤڈ کو ہم 5 لاکھ 10 لاکھ کا بتاتے ہیں. یہ فیکٹس ہیں. لیکن اگر آپ یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ ہم سے مراد سیاسی جماعتیں ہیں. جی سیاسی جماعتیں ہی ہیں ظاہر ہے. ورنہ وہ میڈیا کا لگتا ہے نا کہ شاید میڈیا بتاتا ہے کہ جی 2 لاکھ کا اجتماع ہے، 3 لاکھ کا اجتماع ہے، اور میڈیا ہاؤسز پہ الزام لگتا ہے کہ وہ اور نہیں، وہ بھی کسی حد تک میں ان کو بھی اس کو بھی وہ نہیں کروں گا، کیونکہ ہوتی ہیں کیمرہ ٹرکس. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اگر ڈینائی کروں تو صحیح نہیں ہوگا. بالکل ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کتنا چارج کراؤڈ پہنچے گا اسلام آباد، کتنا چارج کراؤڈ ہوگا، اور پھر اسلام آباد پہنچ کر آپ نے ظاہر ہے جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ محض ایک جلسہ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈسپرس ہو جانا ہے. اب یہ اگر پلان ہے تو یہ پلان لنکڈ ہے کہ کیا اس وقت تک عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو گئی ہوگی، عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہوگی. یہ ساری چیزیں اس سے لنکڈ ہیں. یا یہ کہ 9 تاریخ کو پہنچ کے آپ ڈسپرس ہو جائیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں 12 15 14 کو. تو میرا تو خیال ہے کہ وہ انٹر لنکڈ ہے. لانگ مارچ جب تک پہنچے گا، اور ظاہر ہے اس میں اگر ان کی اس وقت تک کیلکولیشن ہو گئی تو ان کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز ظاہر ایک جلسہ ہوگا، لیکن ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی، بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہرحال پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بڑا میچ لگنے جا رہا ہے اگر ہم کرکٹنگ ٹرم میں، اور جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو ٹرم ہوتی ہے عموماً اس میں اگر بات کریں. اچھا مدر صاحب ذرا بریف اس پہ، کیونکہ پھر میں فیصل صاحب اور علی صاحب کے پاس جانا ہے. میں نے مجھے یہ بتائیے گا کہ نہ لانگ مارچ سے حکومتیں گئیں اور نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جو ہے وہ اس طرح حکومتیں گرائی گئیں. ہسٹوریکلی تو یہ جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے، لیکن کیا اس دفعہ کوئی امکان لگتا ہے؟ کیونکہ ایک تو نا سپورٹ کی بات کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں اس بحث کو ایک طرف کر دیں. کیا پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے یہ دونوں چیزوں سے ماضی میں تو کچھ نہیں ہوا، ابھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیں عادل، چیز یہ ہے کہ یہ میرے پوائنٹ آف ویو سے، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایکسرسائز ہی اس لحاظ سے غلط ہے کہ اگر آپ کسی گورنمنٹ کو اس کے ٹینیور سے پہلے، ماضی میں جو لانگ مارچ ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ مینج تھے، بہت زیادہ مینوورڈ بھی تھے ان چیزوں میں، اور یہی ہوتا تھا عام طور پہ. لیاقت باغ پہ جا کے مارچ ختم ہو گیا، وہ ہو گیا. کم رہا اس ماضی میں کہ اسلام آباد تک گئے ہوں، اس سے پہلے ہی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ فرض کریں عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے، فرض کریں عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جاتی ہے، جو بھی سیٹ اپ بنے گا کیا وہ اس ملک سے فوری طور پہ بلاول بھٹو یا زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب
یہ اعلان کریں گے کہ جی اس کے بعد پرائسیں جو ہیں 2018 کی سطح پہ چلی جائیں گی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اگر نہیں ہے ممکن، اور جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے، جب یہ نہیں ہے ممکن، تو آپ وہ برڈن اپنے اوپر کیوں لینے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو 6 مہینے کا پیریڈ ہوگا یا سال کا پیریڈ ہوگا، کیونکہ ابھی کوئی چیز واضح طور پہ نہیں آ سکی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ برڈن تو پھر اس گورنمنٹ کو جائے گا، اور عمران خان کو آپ ایک اسپیس دے دیں گے کہ جا کے وہ کہے کہ جی میں تو میرے 1.5 سال اگر رہنے دیتے میں مہنگائی نیچے لے آتا اس میں، تو ان کو آپ اسپیس دے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں تو مجھے یہ عدم اعتماد کی تحریک کی موو ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آج ہی بلاول صاحب نے یہ کہا کہ میں نوکریاں دوبارہ سے دوں گا، روزگار جو ہم نے پہلے دیا تھا دوبارہ دیں گے۔ انہوں نے جو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا اس کا کیا کیا؟ فیصل کنڈی صاحب، یہ جو مظہر صاحب بات کر رہے ہیں ظاہر ہے ایک مشکل فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ تو مظہر صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس موو کا مقصد کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں جو گپ شپ آپ لوگوں کی چل رہی ہے، جو اس سے تھوڑی بہت باتیں باہر آتی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جی پنجاب میں پرویز الہی صاحب آ جائیں، وفاق میں شہباز شریف صاحب آ جائیں، باقی سٹینڈ سٹل ہو، نظام اسی طرح چلتا رہے، اور چیزیں کچھ جو آپ لوگوں کو لاس چینج کرنے وہ لاس چینج کریں، اور لاس چینج کرنے کے بعد پھر الیکشن کرا دیں، وہ 3 مہینے میں ہو، وہ 6 مہینے میں ہو، وہ 10 مہینے میں ہو، لیکن اس طریقے سے ہم کریں تاکہ کسی پر، لیکن پی ایم ایل این وہ برڈن لینے کو تیار نہیں ہے، جس کی طرف مظہر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ یعنی اگر کوئی 6 مہینے کا بھی وزیر اعظم آئے گا تو وہ یہ تمام ملبہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اور پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ نوکریاں دوبارہ آپ کیسے کریٹ کریں گے؟ بیکاز اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو پوزیشن ہے، اس میں تو یہ آگے 1.5-2 سال 3 سال میں سپیس نظر نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل بھائی، مظہر صاحب نے جو بات کی ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بات کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیسے سنبھالا جائے گا، آپ مجھے بتائیں کہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ملک دیا گیا تھا اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت بھی تو یہ ملک جو ہے وہ بارودوں کا ایک ڈھیر تھا جو ڈکٹیٹر نے ہمیں دیا۔ اس وقت بھی ہمیں کہا گیا تھا کہ برگلہ کی پہاڑی کے اس طرف جو ہے وہ لشکر کھڑا اور کسی بہت اسلام آباد پر چڑھ دوڑے گا۔ اس وقت بھی اکنامیکل کرائم تھا، اس وقت بھی حالات خراب تھے، لیکن ہم نے اپنے جو ماضی میں ہمارے لوگ نکالے گئے تھے ان کو بحال کیا، ان کو ریسٹیٹ کیا، جن کے ہم نے مختلف محکموں میں لوگوں کو جو ہے وہ کنفرم کیا، ہم نے باقی روزگار بھی دیا۔ اور یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے وہ لوگوں کو روزگار دیتی ہے، اور یہ نہیں کہ ہم کسی کو روزگار کھینچتے ہیں۔ جہاں تک مشکل، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں آئے گا بڑا مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ عدم اعتماد یا یہ چیزیں تاریخ میں کبھی تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو آپ کہیں گے فیوچر میں کہ ایسے لانگ مارچ ہوا تھا، عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور حکومت جمہوری طریقے سے ٹاپر کی گئی تھی۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم جمہوری طریقہ اپنائیں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک ہے، ایک جمہوری طریقہ ہے، ہم اس حکومت کو جمہوری طریقے سے گرانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمارے پی ڈی ایم کے دوست اس پہ ایگری نہیں ہو رہے تھے، لیکن اب وہی چیز جو چیئرمین بلاول صاحب نے کہی تھی اسی پہ ہمارے پوچھنے کی میں 2 پوائنٹ ہیں جی۔ ایک تو یہ کہ یہ بحث لمبی ہو جائے گی، میں کوشش کروں گا کہ میں صرف ایک اپنا پرسپیکٹو سامنے رکھ دوں تاکہ اس کو لمبا مزید نہ کریں۔ یہ جو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں آپ، دیکھیں سیاسی نعرہ ٹھیک ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب پبلک ایکسچیکر پر ہی برڈن پڑتا ہے نا، جب انسٹیٹیوشنز کے اندر بھرتیاں کی جاتی ہیں، پولیٹیکل بھرتیاں کی جاتی ہیں، تو اداروں پہ وزن پڑتا ہے، تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اپنے الاؤنسز دینے ہوتے ہیں، پھر وہی ادھار قرض سے ملک چلتا ہے، اور اسی کے اوپر برڈن آتا ہے، اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس ادارے کو آپ کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ بات جو نوکریاں سیاسی جماعتیں جہاں سرکاری محکموں میں دیتی تھی وہ تو ایک برڈن ہی ہے۔ آپ نئی جابز کیسے کریٹ کریں گے، یہ $1 ملین کوسچن ہے جس کی اٹیمپٹ پی ٹی آئی کرنے کے باوجود اس میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ آتے ہیں دوسری طرف، اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ سارا کچھ ہوگا، تو ہم کیا یہ تصور کریں کہ یہ مارچ میں ہی سارا کچھ ہو جائے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا؟ کیونکہ اس سے اگر آگے گیا پھر تو رمضان ہے، بجٹ ہے، اس کے بعد تو مظہر صاحب والی بات ہے، اس چھیڑ چھاڑ کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا؟ اگر بریف کامنٹ کریں پھر میں نے علی صاحب کے بعد جانا۔ دیکھیں یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیسے جابس کریٹ کرتے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں، جابس کریٹ ہوتے ہیں، ہم نے ماضی میں جابس کریٹ کیے تھے، کوئی برڈن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ریسیشن ہے نا کنڈی صاحب، پوری دنیا میں ریسیشن ہے نا، مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ عادل بھائی ہمارے دور میں بھی ریسیشن تھا، ہمارے دور میں بھی وار آن ٹیرر شروع تھا، ہمارے دور میں سوات آپریشن ہوا تھا، باقی آپریشن ہوئے تھے، ہم نے لوگوں کو تاریخی نقل مکانی ہوئی تھی، ہم نے سوات میں لوگوں کو آباد کیا، ہم نے جو ہے سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ہم نے بیسک سپورٹ پروگرام دیا، ہم نے لوگوں کو جابس دیے، ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی، ہم نے پینشن بڑھائی، یہ چیزیں ہم نے کی۔
ہمارے پاس پلان ہے جو ہم کریں گے. دوسری بات یہ ہے آپ نے جو بات کی اس کے اوپر کہ جی مارچ میں ہوگا کس میں ہوگا, ڈیٹ جو ہے وہ اپوزیشن دے گی, ٹائم بھی اپوزیشن دے گی. ہم نے سب فیصلے کیے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ٹائم بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کون سے دن کرنے. آپ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے.